بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی؟ عورت کی آواز اگرچہ ستر نہیں ہے، لیکن بوقت ضرورت وہ غیر محرم مرد سے گفتگو کر سکتی ہے یا فون سن سکتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی آواز میں کشش ہوتی ہے۔ اس لیے فقہاء نے عورت کو اذان دینے سے منع کیا، چونکہ اذان خوش الحالی کے ساتھ دی جاتی ہے، اس سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک ریڈیو اناؤنسر کے کئی نادیدہ عاشق ہوتے ہیں۔ آواز کا جادو بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، اس لیے غیر محرم سے بات چیت کے دوران مناسب لہجے میں بات چیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو عورتیں مجبوری کی وجہ سے خرید و فروخت اور لین دین کا کام خود کرتی ہے، وہ بہت خطرے میں ہوتی ہے۔ دکاندار، درزی، جولر، منجاری والا، رنگریز، ڈاکٹر اور حکیم سے بہت محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے۔ مرد لوگ تو پہلے ہی عورت کو شیشے میں اتارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت ذرا سا ڈھیلا پن دکھائے تو بات بہت دور نکل جاتی ہے۔ جیولر کا کام تو ویسے ہی زیب و زینت کے متعلق ہوتا ہے۔ کئی عورتیں انگوٹھی اور چوڑیاں خرید کر مرد سے کہتی ہے کہ پہنا دے، جب ہاتھ ہی ہاتھ میں دے دیا جائے تو پیچھے کیا رہا؟ مجھے سہل ہو گئی منزلیں تو خزاں کے دن بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے جل گئے۔ ڈاکٹر یا حکیم کو بیماری کے متعلق کیفیات بتانی ہو تو نہایت احتیاط برتی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جسم کا علاج کرواتے کرواتے دل کا روگ لگا بیٹھے۔ کئی ڈاکٹر حضرات مریضہ کا علاج کرتے ہوئے خود مریض عشق بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی نوجوان بچیوں کو مرد استاد کے پاس ٹیوشن پڑھنے بھیجتے ہیں یا انہیں ٹیوشن پڑھانے اپنے گھر بلاتے ہیں۔ دونوں صورت میں نتائج برے ہوتے ہیں۔ شرع شریف سے غفلت برتنے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ شاگردہ کو استاد کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے تو شیطان مشورہ دیتا ہے کہ کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی شخصیات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرو۔ جب پرسنل لائف کی باتیں شروع ہو جاتی ہے تو حرام کاری کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ٹیوشن پڑھنی تھی، ٹینشن پہلے پڑ گئی۔ مردوں کو بھی عورتوں سے گفتگو کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کے سامنے نرمی سے بات چیت کرے، جس سے عورت کو مرد میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ بعض لڑکیاں حالات کی مجبوری کا بہانہ بنا کر دفتروں یا کارخانوں میں مرد حضرات کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے۔ شیطان کے لیے ان لڑکیوں کو زنا میں پھنسانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ اکثر اوقات تو افسر ہی عزت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، ورنہ ساتھ مل کر کام کرنے والے لڑکے ہی میل ملاپ کی راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مرد حضرات ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ لڑکیوں کو گناہ میں ملوث ہونا پڑتا ہے۔ ایک سختی کرتا ہے کہ تم اچھا کام نہیں کرتی، تمہاری چھٹی کروا دینی چاہیے۔ لڑکی ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، دوسرا نجات دہندہ بن جاتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نجات دہندہ کے پھندے میں پھنس چکی ہوتی ہے۔ دفتر میں کام کرنے والی لڑکیوں کو کم یا زیادہ ایسے ناپسندیدہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ وہ نوکری پیشہ خاتون جو کم گو ہوتی ہے کسی مرد پر اعتبار نہیں کرتی، نہ ہی کسی سے اپنی زندگی کے بارے میں تبادلہ خیال کرتی ہے، بس کام سے کام رکھتی ہے۔ جو مردان سے لوز ٹاک یعنی آزاد گفتگو کرنے لگے اسے ڈانٹ پلا دیتی ہے، اگرچہ وہ دفتر میں سرین مشہور ہو جائے، مہر کم از کم اپنی عزت بچا لیتی ہے۔ غیر محرم سے باتیں کرنا بھی زنا کے اسباب سے ایک بڑا سبب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے حکم دیا ہے عورتوں کو کہ اگر انہیں کسی وقت غیر محرم مرد سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ اور نرمی پیدا نہ ہونے دے، نہ ہی پرتکلف انداز سے چبا چبا کر اور الفاظ کو بنا سوار کر باتیں کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْزَنُوا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ ترجمہ: اور نہیں چبا چبا کر باتیں کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ تمنا کرنے لگے، اور تم معقول بات کرو۔
عورت اگر پردے کی اوٹ میں بھی بات کرے تو آواز میں شیرینی اور جزیت پیدا نہ ہونے دے، بلکہ لب و لہجہ خشک ہی رکھے۔ ایسی لگی لپٹی باتیں جن کو سن کر مرد کی شہوت بڑھے، ان سے عورت کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ غیر محرم مرد سے گفتگو نرمی اور ادا کے ساتھ نہ کی جائے، بلکہ صاف کھلی اور دلی بات ہو، ہم مختصر ہو۔ جو بات دو فکروں میں کہی جاتی ہے اس کو ایک میں ہی کہے تو بہتر ہے۔ مرد کو بھی خواہ مخواہ ایک سے دوسری بات کرنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ جب غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان بے جھجک بات کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو معاملہ ایک قدم آگے اور بڑھتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے کہ انبیاء کرام تو 1,24,000 کے لگ بھگ آئے، مگر ان میں سے کسی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، ترجمہ اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کریم سے ہم کلامی کے لیے جایا کرتے تھے، لہذا کلیم اللہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں محبوب حقیقی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بات سے بات بڑھتی ہے، پہلے بات کرنے کا مرحلہ طے ہوتا ہے، پھر دیکھنے کی نوبت آتی ہے۔ جب دیکھ لیا جائے تو ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے، دل کہتا ہے کہ نہ تو خدا نے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہے تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے۔ جب حجاب اتر جاتا ہے تو میل ملاپ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔